نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی عظمت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی خاص، جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ ذات عرفہ و اعلیٰ کو رب کائنات نے اس کائنات کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور جس ذات کو مالک کائنات نے وہ ساتھی عطا فرمائے جن کے لیے عرش والے رب نے خود اعلان کیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک والد اپنے بیٹے کا شکوہ لے کے آتے ہیں، کہتا ہے امیر المومنین یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میرا خیال نہیں رکھتا. امیر المومنین نے بیٹے کو طلب کر لیا، اور کبھی مسلمانوں کے عروج کا یہ دور بھی تھا کہ لوگ اپنے بیٹے کی شکایت بھی حکمران وقت امیر المومنین کو کرتے تھے. آج تو مولوی کو ملنا آسان نہیں ہے، صدر اور وزیر اعظم کو تو بہت دور کی بات ہے.
امیر المومنین کے پاس اپنا شکوہ لے کے گیا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ امیر المومنین نے بیٹے کو طلب کیا کہ تیرا باپ یہ شکایت کر رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین باپ کے حقوق ہیں، کیا بیٹے کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹے کے بھی حقوق ہیں۔ کہا امیر المومنین کیا ہیں؟ فرمایا اس کا پہلا حق اچھی ماں، دوسرا حق اچھا نام، اور تیسرا حق اس کا اچھا علم و تعلیم ہے۔ کہا امیر المومنین یہ میرا باپ جس عورت کو میرے لیے بطور ماں کے لے کے آیا وہ عورت مجوسیہ ہے، پھر اس نے میرا نام اس نے رکھا جس کو اردو زبان میں کانٹوں والا چوہا کہتے ہیں نا، کنفد، کا میرا نام اس نے کنفد رکھا۔ اور تیسری بات لم یعلمنی شیئا من القرآن، امیر المومنین اس نے قرآن کا ایک لفظ بھی مجھے آج تک نہیں سکھایا۔ وہ امیر المومنین جو بیٹے کو ڈانٹنے کے لیے اس سے مخاطب تھے، بچے کے باپ کی طرح متوجہ ہوئے اور اسے کیا کہا؟ فرمایا لقد عققتہ قبل ان یعقل واسأت الیہ قبل ان یسیء الیک، کہ تو نے اپنے بیٹے کے حقوق کو اس وقت غصب کیا جب یہ ابھی بے عقل تھا، اور تو نے اس کے ساتھ اس وقت زیادتی کی جب یہ ابھی تیرے پاس زیادتی کرنے کے قابل نہیں تھا، تو تو نے اپنے بیٹے کے اوپر زیادتی کی ہے، تیرا بیٹا تیرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، جس طرح والدین کے اولاد کے لیے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے والدین کے لیے حقوق اس سے زیادہ ضروری اور لازم ہے کہ والدین بحیثیت والدین اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرنے میں، اپنی اولاد کی جو جو احتیاجات ہیں ان کو مکمل طور پر انہیں دینے میں ہر طرح کا تعاون ان کے ساتھ کریں۔ اور میرے بھائیوں، ہر والد آج اس دور کے اندر لگا ہوا ہے، آج پورے معاشرے کے اندر وہ جو بڑے تاج والے تھے آج ذلیل صرف اسی بات سے ہو رہے کہ اپنی اولادوں کو دنیا کے مال کا مالک تو بنایا لیکن ان کو اللہ کا دین کا ایک حرف نہیں سکھایا۔ میرے بھائیوں، کبھی مسلمانوں کے عروج کا وہ دور تھا کہ جب خلفائے وقت، حکمران وقت اپنی اولاد کی سب سے زیادہ تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور عبد الملک بن مروان جن کی حکومت کا آج تک مقابلہ نہیں ہو سکا، کہتے ہیں اتنی بڑی حکومت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اپنے بیٹے کو استاد کے سامنے بٹھایا تعلیم کے لیے۔ آج موازنہ کرنے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں تعلیمی مراکز کے اندر، تو ہمارے پیش نظر کیا ہوتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، اور آج ہماری ساری فکر کا فوکس ایک بات پہ ہے کہ میرا بیٹا یہاں سے نکلے گا تو یہ کون سی جاب حاصل کر سکے گا، میرا بیٹا تعلیم سے فارغ ہوگا تو کس عہدے پہ آ سکے گا۔ بچوں کو بتایا یہ جاتا ہے تعلیمی مراکز میں بیٹھ کے کہ بیٹا تم جو یہ پڑھ رہے ہو اس کی سٹارٹنگ پہ 80,000 لاکھ 1.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی ذہن لے کے پرورش پا رہا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے۔ عبد الملک ابن مروان اپنے بیٹے کو مؤدب کے پاس لے کے گیا اور سب سے پہلے اسے جو بات کہی، فرمایا علمہ الصدق کما تعلمہ القرآن، جیسے تم نے اس کو قرآن سکھانا ہے اسی طرح میرے بیٹے کو سچ بولنا بھی سکھانا ہے، اور ان کو بری مجلس سے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، بری مجلس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات مروان کی نہیں ہے، یہ بات عبد الملک کی نہیں ہے، یہ بات کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ
वहुम अबनाउ सबईन वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन वफर्रिकू बैनहुम फिल मदाजी। वालिदैन को मुखातिब किया, कहा जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो अपने बेटे को नमाज सिखाना शुरू कर देना। मुरू औलादकुम बिस्सलाते वहुम अबनाउ सबईन। तुम्हारा बेटा जब 7 साल की उम्र में पहुंचे, इसको नमाज का हुक्म देना है। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह आज एक नाम है मुहद्दिसीन के अंदर, मुफस्सिरीन के अंदर, मेरे भाइयों एक नाम है। लेकिन जब हम इमाम अहमद इब्न हंबल की जिंदगी का मुताला करते हैं तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं जब मेरी मां फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करती थी तो मुझे साथ लेके जाया करती थी। आज हम तो इस बहस में लगे हैं ना कि बच्चों को मस्जिद नहीं आने देना, इस बात पे एहतमाम है। बल्कि किस बार मस्जिदों में मैंने लिखा हुआ देखा कि यहां पर बच्चों का और तबलीगी जमात का दाखिला मना है, इनको मस्जिद में नहीं आने देना। अल्लाह के नबी कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को हुक्म दो नमाज का। वहुम अबनाउ सबईन, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए, अभी उसके ऊपर अहकामात नाफिज नहीं हुए, अभी उसके ऊपर अल्लाह के कानून नाफिज नहीं हुए, लेकिन कहा इनको 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो। जब ये 10 साल के हो जाए, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो कायनात के इमाम ने पूरी तारीख उठा के देखो, पूरी सीरत का मुताला करके देखो, कुरान और हदीस को कंगाल करके देखो, तुम्हें कहीं पर भी इस तरह का हुक्म वालिदैन के लिए नजर नहीं आएगा कि अपनी औलाद को इस काम पे मारो, अपनी औलाद को इस काम पे मारो। अगर हुक्म है तो औलाद के लिए है। अगर ये 10 साल का होके नमाज नहीं पढ़ता तो वज़रिबूहुम अलैहा, इनको मारो। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था आज मवाजना करना है। हर बाप इस बात पे फख्र महसूस करता है, कहता है मैंने 4 कोठियां अपनी औलाद के लिए बना दी हैं, मैंने 2 फैक्ट्रियां उनको लगा के दे दी हैं, मैंने कारोबार सेटल करके दे दिए हैं, अब मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे भाइयों, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तिरमिज़ी की रिवायत है, फरमाया मा नहला वालिदुन वलदन नहलतन अहसन मिन अदबिन हसन। फरमाया दुनिया में बड़े बड़े अपनी औलाद को तोहफे देने वाले हैं, लेकिन उस वालिद से अच्छा कोई भी तोहफा देने वाला नहीं है जिसने अपनी औलाद को अच्छे अखलाक का तोहफा दिया है, जिसने अपनी औलाद को अच्छे अखलाक की तरबियत दी है। तो वालिदैन के हुकूक में से मेरे भाइयों ये हक है कि जब बेटा शऊर की उम्र को पहुंचे तो इसको अकायद सिखाए जाए, इसके दिमाग के अंदर रास किया जाए कि अल्लाह कहां है, आपका हादी या मुर्शद कौन है। नबी कायनात के पास उस लौंडी को लाया गया जिसके मालिक ने उसे थप्पड़ मारा था, और मैं अल्लाह के नबी चाहता हूं इसे आजाद कर दूं। प्यारे पैगंबर ने सामने खड़ा किया। आज हम भी बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, देख लें, आपके सामने मुशाहदा है। हाँ बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वो बताएगा फलां क्लास में। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और इंग्लिश से उर्दू करके मुझे बताओ क्या कहते हैं। हम भी बच्चों का इम्तिहान लेते हैं, हमारे नजदीक तालीम ये रह गई है। अब तो बैरून वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अहले पाकिस्तान के नजदीक इल्म ये है कि उसको अंग्रेजी जुबान बोलनी आती हो, अंग्रेजी जुबान पढ़नी आती हो, उसको आलिम समझा जाता है, अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो उसको जाहिल समझा जाता है। प्यारे पैगंबर ने उससे सवाल किया। क्या सवाल किया? फरमाया बेटी ये बता ऐन अल्लाह, बता अल्लाह कहां है। उस बच्ची ने ऐसे इशारा किया। फरमाया कि समा, अल्लाह आसमानों में अर्श पर है। फरमाया मन आना, बताओ मैं कौन हूं। बच्ची कहती है अंता रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अतिकहा फइन्नहा मोमिना, इसको आजाद कर दो, ये मोमिना है, इसके अंदर ईमान मौजूद है। ईमान की दलील क्या है कि सबसे पहले उसे ये पता हो कि अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, उसे पता हो कि रिसालत नबूवत और हिदायत का मंबा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस।
اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کائنات میں جتنے بھی اپنے معبودوں سے محبت کرنے والے ہیں میرے بھائیوں، مومن سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے. اپنی اولاد کو اللہ کی محبت اس کے دلوں میں راسخ ہو، اس کے دلوں میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت راسخ ہو. اس بچے کو سکھایا جائے کہ تمہارے اوپر اللہ نے کیا فرض کیا ہے. بدوی آیا تھا دیہات سے، گاؤں سے اٹھ کے، اور آ کے اس نے پہلا سوال یہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی مفترض اللہ علیہ من الصلوات. کائنات کے امام یہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھ پہ کتنی نمازیں فرض کی ہیں. فرمایا 5 نمازیں ہیں. روزے کا پوچھا، حج کا پوچھا، زکوٰۃ کا پوچھا، اور نکلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ازید علی ھذا ولا انقص. وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جو آپ نے بتایا نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. جب یہ چلا گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا افلح ان صدقہ. اگر یہ بندہ اپنے قول کا سچا ہے، بات سچی کر کے جا رہا ہے، فرمایا افلح، نبوت کی زبان گارنٹی دیتی ہے یہ کامیاب ہے. کامیابی کس کے اندر ہے؟ کامرانی کیا ہے؟ اسے پتا ہو کہ توحید کیا ہے، اسے پتا ہو رسالت کیا ہے، اسے پتا ہو اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، اسے پتا ہو روزے کب فرض ہوتے ہیں، اسے علم ہو کہ ایمان کے اندر کیا کیا شامل ہے، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، بالکتب، بالرسل، ایمان بالیوم الآخر. یہ بچوں کے ذہن کے اندر راس کرنا یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، محدثین کی زندگیوں کو پڑھیں. انہوں نے اپنی بیشتر تعلیم یا اپنی ماں سے حاصل کی ہے یا اپنے باپ سے حاصل کی ہے. آج چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو قرآن سکھانے کے لیے گھر کے اندر قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کے قرآن سکھائیں. کیوں؟ نہ باپ کو قرآن آتا ہے، نہ ماں کو قرآن آتا ہے، نہ گھر کے افراد کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور اس کو بھی پیشہ بنا کے رکھ دیا گیا. وہ والدین، اگر ہم خلفاء کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں تو وہ اپنے بچوں کا سب سے زیادہ اپنے بچوں کے اساتذہ کا اکرام کیا کرتے تھے جو ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید باہر نکلا، اس کے بیٹے خلیفہ کے بیٹے، وہ دوڑ کر کے گئے. خلیفہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتے ہیں، جا کے ایک ایک جوتا اٹھا کے اپنے استاد کے پاؤں میں لا کے رکھ دیا. کون ہے وہ حکمران جس کے دور میں سورج غروب نہیں ہوتا؟ بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی تیری بارش برسے گی تیرا خراج مجھے آئے گا. آج باپ جا کے استاد کو کہتا ہے میرے بچے کو پڑھانا ہے، اسے کہنا کچھ نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اگر یہ کوئی بات کرے مجھے بتانا ہے. یعنی استاد کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک لفظ اسے کہہ نہیں سکتا. آپ نے نام سنا ہوگا، ہماری جماعت کے ایک بڑے معروف قاری ہیں، قاری ادریس عاصم صاحب حفظہ اللہ تعالی. فرماتے میری ماں مجھے نہلانے لگی، میرے یہاں کندھے پہ نشان بنا ہوا تھا. استاد کی عادت تھی کہ بیٹھے ہوئے ایسے وہ آواز اونچی کروانے کے لیے ڈنڈا مارتا رہتا تھا. کہتے یہاں نا نیل پڑ گیا. کہتے میری ماں مجھے نہلانے لگی تو دیکھا نیل پڑا ہوا ہے. کہا کیوں پڑا ہے؟ میں نے کہا استاد نے مارا ہے. کہتا ماں نے بغیر کپڑوں کے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ تو سبق نہیں سناتا ہوگا اس لیے تجھے مارا ہے. کہتے اگر اس وقت میری ماں، فرماتے اگر اس وقت میری ماں مجھے لے کے استاد کے پاس چلی جاتی کہ تو نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے، تو آج دنیا مجھے قاری ادریس عاصم کے نام سے نہ جانتی ہوتی. آج دنیا مجھے ادریس عاصم کے نام سے نہ جانتی ہوتی. آج دنیا میں میرا نام قاری کے طور پہ معروف نہ ہوتا. فرمایا ان کو پہلے جا کے استاد کو، بچوں کا، بچہ استاد کا اکرام کرتا ہے تو والد کھڑا ہو کے خوش ہوتا ہے. والد اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا فی ای سورۃ انت، بیٹا کون سی سورت پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے فی سورۃ التی تلی سورہ عما، کہ میں سورہ عما یتساءلون کے بعد والی سورت پڑھ رہا ہوں.
اس کا ایک سبب ہے، یہ پھر کسی ٹائم اگر بیٹھ کے کو بات کرے۔ نازیات کا مطلب ہوتا ہے فرشتے جب انسان کی روح نکالتے ہیں تو اس کا وہ قرآن میں کہتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کے روح نکالتے ہیں۔ تو اگر بیٹا کہتا انا فی النازعات تو یہ معنی یہ بنتا تھا کہ میں نازیات میں ہوں، اس حالت میں ہوں کہ جان کنی کا عالم ہے۔ استاد نے سکھایا کہ اگر باپ پوچھے تو اسے والنازیہ نہیں کہنا کہ میں والنازیات میں ہوں، بلکہ اسے کہنا ہے کہ سورہ عمہ کے بعد والی سورت پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ بیٹے کی بات سنی، فرمایا بیٹا بتا من الذی ادبک ھذا، تمہیں یہ ادب کس نے سکھایا ہے کہ بتانا کس طرح سے ہے میں قرآن کیا پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا علمنی استادی، ہاں میرے استاد نے مجھے سکھایا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے بیٹے کے استاد کو بلا کے اسے بہترین تحائف سے نوازا، کہا تو نے میرے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے، تو میرے بیٹے کے مؤدب ہو۔ باپ کا یہ حق ہے کہ ان کو حلال و حرام سکھائے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بچہ آج اس عمر کے اندر ہے جو سیکھ کر کے چلا جائے گا۔ اور میرے بھائیو یہ پہلا مدرسہ اس کی ماں ہے۔ اگر اس کی ماں جانتی ہے، اور آپ بڑے بڑے شیوخ سے پوچھیں قرآن کس سے پڑھا ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے قرآن اپنی ماں سے پڑھا ہے۔ میری والدہ، پچھلے دنوں حافظ سعید صاحب کا انٹرویو چھپا ہوا تھا، کہتے میں نے اپنے قرآن کے حفظ کا آغاز اپنی والدہ سے کیا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بچے کی شادی کے وقت اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ اس کی آنے والی اولاد کا یہ پہلا مدرسہ ہے۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی بھی بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں گیا، سب بچوں نے اپنی ماں سے گھر کے اندر رہ کے پڑھا۔ وہ خود بھی حافظ قرآن ہے، اور میری بیٹی نے حفظ مکمل کیا تو مکمل اپنی ماں کے ساتھ اس نے حفظ کیا ہے، اور آج وہ فخر سے کہتی ہے کہ تو میری بیٹی بھی ہے اور میں تیری استاد بھی ہوں۔ میرے بھائیو یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلی سٹیپ اور سیڑھی ہے اولاد کی تربیت کی۔ یہ اولاد، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو دنیا پوری دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیا۔ وہ مولانا اشتیاق صاحب نے لکھا تھا کہ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا پیچھے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ لوگوں نے تسلی دی شاید باپ کی جدائی میں روتا ہے۔ کہا بیٹا کوئی نہیں، سب نے جانا ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں سب نے جانا ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میرا باپ چلا گیا، وہ دکھ اپنی جگہ پر ہے۔ مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے کہ جب میں باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کہنا ہے۔ میرے باپ نے مجھے بہت سکھایا، میرے باپ نے مجھے بہت پڑھایا، میرے باپ نے میری بڑی تعلیم دی، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میرے پاس تعلیم کے اتنے عہدے ہیں، لیکن میں جب باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کو دعا کا ہدیہ کس طرح سے پیش کر سکوں۔ اور میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، فرمایا جب تم نے مر جانا ہے۔ یہ بات صرف ان کے لیے ہے جن کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے مر جانا ہے، جن کو یہ پتا ہے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، دنیا ہی ان کی زندگی ہے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ نبی کائنات نے صرف ان کو مخاطب کیا ہے کہ جن کو یہ پتا ہے کہ کل ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اور جس طرح دنیا کے اندر اولاد کو دنیا کے لیے جینے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، اسی طرح مرنے والے والدین کو اولاد کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ محتاج ہیں یہ اولاد کی دعاؤں کے والدین اپنی قبر میں جانے کے بعد۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان میں ایک فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اگر اولاد نیک اور صالح ہے اپنے والدین کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، اور یہ یاد تبھی رکھیں گے جب انہوں نے نماز پڑھنی سیکھی ہوگی، جب انہوں نے اذکار سیکھے ہوں گے، جب ان کو پتا ہوگا کہ اللہ کو کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بندہ قبر کے اندر اس کا درجہ بلند ہو گیا، کہتا اللہ یہ کہاں سے کیسے ہو گیا، مجھے تو میرے عملوں کا ثواب مل گیا، میرا مقام تو مجھے مل گیا۔ فرمایا من دعائی ولدک لکا، کہا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند کر دیا گیا ہے، تیرا مقام بلند کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں
والدین کے حقوق میں سے اس کی پرورش کے بعد جو والدین پہ سب سے بڑا حق ہے اسے سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھانا. اگر یہ عقیدہ توحید نہیں سیکھ سکا, تو نے پوری دنیا ان کو دے دی ہے, تو تو نے سوائے آگ کے ایندھن کے اسے کچھ نہیں دیا, سوائے جہنم کے اسے کچھ نہیں دیا. اگر توحید نہیں سکھائی, اگر اس کو رسالت نہیں سکھائی, اگر نبی کائنات کی محبت و اکرام نہیں سکھایا, پوری دنیا دے کر کے بھی تو نے اس کو کچھ نہیں دیا. اور اگر اس کو حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے, سیدنا ابوبکر صدیق ایک لقمہ حلال کا اندر چلا, حرام کا اندر چلا گیا, انگلی ڈالی, کیا کرتے رہے؟ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین ایک لقمہ لا علمی میں غلام نے غلطی سے کھلا دیا, اس کے لیے اتنا زیادہ اہتمام. فرمایا اگر اس کے لیے میری جان بھی چلی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ میرے نبی کائنات نے فرمایا کل جسد نبت من السحت فالنار اولی بہ, جو جسم حرام کھا کے پلتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, جنت کا مالک نہیں بن سکتا. اس کو حلال و حرام کا پتہ ہو کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور حلال و حرام کے بعد یہ اپنے فرائض کے بعد نوافل کو جانتا ہو, سنن کو جانتا ہو, اس کو پتہ ہو کہ نبی کائنات نے کہا, پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ فرض نمازوں کے بعد ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے, ایک دن اور رات میں 12 رکعت ادا کرتا ہے, اللہ رب العالمین جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتا ہے. وہ بچہ جس کو اپنا گھر بنانے کی ساری زندگی فکر ہے, ہم اس کو تعلیم ہی نہیں دے سکے کہ تیرا یہ محل تیار ہوتا ہے جنت کے اندر. وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر دنیا اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت رکھتی ہوتی, جناح بعوضۃ, ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت اللہ کی جنت کے مقابلے میں, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت نہیں ہے. بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے جو بڑا سمجھتے ہیں, اپنی اولاد کو میں نے یہ بھی سکھا دیا, یہ بھی تعلیم دے دی, کاروبار بھی دے دیا, نماز پڑھتا ہے, کہتا جی ٹائم ہی نہیں ہوتا, وقت نہیں ہوتا اس کے پاس, مصروفیات بہت ہیں, دیر سے آتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا, دیر سے اٹھتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا. یہ سارے کا سارا کچھ تو نے جو دے دیا, اگر تیرا بچہ نماز پڑھنے والا ہے, جب وہ صبح اٹھتا ہے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز سنتیں ادا کرتا ہے فرائض سے پہلے, تو میرے نبی فرماتے ہیں رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, اگر یہ صبح کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے پوری دنیا کے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ یہ بن جاتا ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ کل جب یہ فوت ہوگا تو اس کو غسل دینے والا کوئی اور ہوگا. اگر اسے یہ پیار ہو کہ میرا غسل دینے والا میرا بیٹا ہو, میرا جنازہ پڑھانے والا میرا بیٹا ہو, مجھے قبر میں اتارنے والا میرا بیٹا ہو, وہ جس نے لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑی, میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اپنے والد کو قبر میں اتارو, کہتا ہے کر سب آپ اتر جائیں, میرا تجربہ نہیں ہے. میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 2-4 بام مارنے چاہیے تاکہ تجربہ ہو کہ ابے کو قبر میں کیسے دفن کرتے ہیں. یہ تجربات کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے, یہ تو عقیدت اور اکرام کی بات ہے. یہ وہ والد ہے جس نے کروڑوں کی جائیدادیں اپنی اولادوں کے لیے چھوڑی, کہتا ہے میرا تجربہ نہیں ہے, دعا کرنی ہے تو کیا کرتا ہے, آ کے والد صاحب سے کہتا ہے جی دعا کر دینا میرا ابا جی فوت ہو گئے. ابا تیرا فوت ہوا, جائیداد تیرے لیے چھوڑ کے گیا, تیرے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کے لیے دعا کر سکے. کاپی پینسل لے کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا پھرتا ہے, جی قرآن دینا میرے ابے کے لیے, مجھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور یہ چاہیے, میں نے اپنے ابے کو پارسل کرنی ہے. مولوی کو بلایا, اس کو جو ہے وہ فروٹ کھلا کے سمجھتا ہے تیرے ابے کو وہ جنت میں داخل کروا کے آ گیا. یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں, یہ سب فراڈ ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے, اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرخرو سمجھنے کے لیے. اور اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعهم, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, حقیقت اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ اگر اولاد کی دین پر تربیت نہیں ہے, آج کسی کا بچہ حفظ میں ڈلا ہو تو یہ جو ہمارے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, جو بڑے بڑے پڑھے ہوئے سینئر ہیں, کہتے بیٹا کیا کرتے ہو, کہتا ہے حفظ کرتا ہوں. پھر کیا کرو گے, اس کے بعد کیا کرو گے, کہتے جی ابھی حفظ کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد دینی تعلیم کی طرف آنے کا ارادہ ہے. کس لائن پہ؟ تو ہمارا بیٹا ماشاءاللہ اتنا ذہین ہے, سمجھدار ہے, اس کو ڈاکٹری میں, انجینئر میں, فلاں میں لے کے جاؤ. یہ تم نے اس کو کس کام کے اندر لگا دیا؟ یعنی تعلیم, قرآن کا پڑھنا اس کے لیے علم ہی نہیں ہے, حدیث کا پڑھنا اس کے نزدیک علم نہیں ہے. اس کے نزدیک علم کیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہو, فوت ہو گیا ہو,
اور اس کی ڈگریاں ساتھ رکھ دے کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے، اس کو بخشوا دیں گے؟ ہاں، ایک ہے جس کی ڈگری اسے جنت میں لے کے جاتی ہے، وہ قرآن پڑھنے والا جس کے طلباء پیچھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ قبر کے اندر لیٹا ہوتا ہے، اللہ اس کو وہاں بھی اجر پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔